صفحہ نمبر 99 یعنی 99 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے قربانی کی حقیقت۔ قربانی کیا ہے، کیوں ہے؟ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 99 یعنی 99، اور سبجیکٹ ہے قربانی کی حقیقت۔ قربانی کیا ہے؟ اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم زمانہ میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں پر اپنی اولاد کو بھینٹ چلا دیا کرتی تھیں۔ یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی۔ مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ اکابر صوفیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اکابر کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس مقام پر مصنف کی یہ عبارت مزید تشریح کی محتاج ہے۔ مصنف نے جیسا کہ لکھا ہے کہ رویہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عینی جس میں صورت واقعہ بعینہ دکھائی جاتی ہے، اور دوسری تمثیلی جس میں صورت واقعہ کسی مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو بہت سے علماء نے تسلیم کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ خواب کی اس دوسری قسم میں اصلی مقصود رویہ کی دوسری مثالی صورت ہوتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ماں باپ کو آفتاب و مہتاب اور بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دیکھنا، یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی وبا کو ایک بڑھیا کی شکل میں دیکھنا، اور عود میں مسلمان شہداء کو مذبوح گایوں کی رنگ میں دیکھنا۔ محدث خطابی معالم سنان میں لکھتے ہیں، بعض خوابی تمثیلی ہوتے ہیں، یعنی خواب تمثیلی ہوتے ہیں جس کو اس مثالی صورت میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس طریقہ پر اس کی تعبیر کی جائے جس طریقہ پر ایسے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض خواب اس کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ مشاہدہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن عربی مالکی احکام القرآن میں اس حقیقت کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس رویہ کے ضمن میں یوں فرماتے ہیں کہ بعض رویہ نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی عینی و تصریح جو بالکل لفظاً واقعہ کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور بعض مثل کنیتوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کسی مناسبت معنوی کے سبب سے وہ کسی دوسرے ہم شکل واقعہ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب اسی دوسری قسم کا تھا۔ احکام القرآن۔ اکابر صوفیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک عینی اور دوسرے تمثیلی۔ عینی میں بعینہ وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے، تمثیلی میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرایہ میں کسی مطلب کا پورا ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں، یعنی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہوں بلکہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ تورات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عینی خیال کیا اور بعینہ اس کی تعمیل کرنی چاہی، گویا خیال اجتہادی غلطی تھی۔ یہ خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہو سکتی ہے، گویا غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر متنبہ کر دیتا ہے۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے روک دیے گئے، لیکن خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا قد صدقت الرؤیا
انا کذالک نجزی المسلم محسنین، تو نے خواب کو سچا کیا، ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعبہ کے لیے نظر چڑھانا تھا، اور نظر چڑھانے کے لیے شریعت سابقہ میں جو لفظ مستحمل تھا وہ خدا کے سامنے تھا، خدا کے سامنے۔ تورات میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان لفظوں میں تھی، لیتا اسماعیل یا عیشا امام کا، تورات تکون الصحا میں ہے، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا۔ اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیلی پیرایا میں حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسحاق کی قربانی کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ حاشیہ یوں کہتا ہے، مصنف سیرت نے اس مقام پر ان ہی بعض علماء کی تقلید کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو تمثیلی کہا ہے، اور اس بنا پر ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو جو تمثیلی تھا اپنے خطائے اجتہادی سے عینی و حقیقی سمجھے اور اس کی بینہ تحمیل پر آمادہ ہو گئے، لیکن عین وقت پر ان کو وحی الہی نے ان کی اس اجتہادی خطا پر متنبہ کر دیا اور حضرت اسماعیل کی بینہ قربانی سے روک کر ان کی جگہ جانور کی قربانی پیش کی۔ حجدان جامعہ کا ذوق اس مقام پر اس واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی ماننے سے ابا کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محبت الہی سے سرشار تھے، خطائے اجتہادی سے نہیں بلکہ غلبہ شوق اطاعت و محبت میں اس حکم الہی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بینہ و با فضلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، تاکہ اس ابتلا میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پورے اتریں اور اپنی طرف سے بیٹے کی جان کی قربانی کی جگہ اس کی خدمت توحید و تولیت کعبہ کے لیے وقف کر دینے کی تعویل کا سہارا لے کر نفس کی مطابعت کے شبہ اور دھوکے سے بھی پاک رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود اس حقیقت کو اپنے لفظوں میں واضح فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین وفدینہ بذبح عظیم۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین وفدینہ بذبح عظیم۔ سورۃ صافات۔ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، یعنی دمبا رکھ دیا، اور امت پر یہ قربانی اس تمثیلی رنگ میں واجب ٹھہرائی گئی، یعنی جسمانی اطاعت و قربانی کی تمثیل جانور کی قربانی کی شکل میں۔ یہ تشریح ان بعض علماء کی مطابعت میں ہے جو بعض دینی و علمی اسباب کی بنا پر اس کو روایہ تمثیلی سمجھتے ہیں، اور نہ جمہور علماء اس رویہ کو عینی ہی سمجھتے ہیں، لیکن عینی اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل کر کے اپنی طرف سے فرزند کے ذبح کی پوری عزیمیت کر کے اپنا کام پورا کر چکے تھے، اور تعمیل حکم میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں رہی تھی کہ وہی الہی نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا اور اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کی جگہ ملت ابراہیمی کی یہ سنت عظیم جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بہرد صورت یہ جانور کی قربانی، جیسا کہ بعض ائمہ محققین نے لکھا ہے، نفس کی قربانی کی تمثیل ہے، اور اس قربانی کا گوشت اس روز عید میں قربانی کنندہ کے لیے برکت، احباب کے لیے تحفہ اور فقراء کے لیے سامان دعوت بنا۔ مزید تفصیلات کے لیے معارف ذبیحہ 1355، مضمون ذبح عظیم اور معارف صفر 1356 کے شذرات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔